में से ये वाक़या कुछ इस तरह पेश किया जा रहा है। एक बार का जिक्र है, दूर दराज के एक इलाके में एक ऐसा गांव आबाद था जो कि बहुत ही हरा भरा था। वहाँ पर सरसब्ज खेत थे, बागात थे, लेकिन वहाँ के रहने वाले बहुत ही मगरूर थे क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सी नेमतें अता की हुई थी और वो अपने गांव में ही रहते हुए अल्लाह ताला की नेमतों को खा रहे थे। यानी उनको किसी की भी मोहताजी नहीं थी और इतना ज़्यादा उनको अता कर दिया गया था कि वो उस दौलत को हासिल करके उन बागात और उन खेतों को अपने सामने पाकर बहुत ही ज़्यादा मगरूर हुए। घमंडी कुछ इस तरह हुए कि हर गरीब इंसान उनके लिए कमतर था। ख़ास तौर पर उनके दरवाजे पर आने वाला फ़कीर तो हमेशा धुतकारा जाता। एक बार ऐसा हुआ, एक किसान ने हस्बे मामूल भैंसों को बाड़े से निकाला और चराने के लिए उन्हें हाँकता गांव में आबादी से बाहर ले आया। यहाँ जानवरों की चरागाह थी, यानी घास ही घास उगी हुई थी। वहाँ पर चरागाह के साथ ही कब्रिस्तान था। भैंसें चरने के लिए चरागाह में फैल गई और किसान चारा काटने लगा क्योंकि वो चारा काट कर साथ भी ले जाता। अभी वो चारा काटने में मसरूफ़ था कि अचानक उसके कानों से इंतहाई तेज़ आवाज़ टकराई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। वो तेज़ आवाज़ कब्रिस्तान से आ रही थी। इलाही बख्श ने उधर देखा, वहाँ 3 सफ़ेद कबूतर थे। वो तीनों कबूतर एक कब्र से नमदार हुए। अब वो तीनों हवा में बुलंद हो रहे थे और वो आवाज़ उन्हीं की थी और उनकी आवाज़ ऐसी थी कि कानों को चीर फाड़ कर रख दे। हैबतनाक वो आवाज़ थी और वो इतनी तेज़ी से उड़ रहे थे कि आम कबूतर इस तरह नहीं उड़ सकते हैं। किसान बड़ी हैरत से वो अजीब मंजर देख रहा था। अचानक उसके जहन में झमाका हुआ, यानी उसको कोई बात याद आई। कहीं ये वही कबूतर तो नहीं। वो जहन पर जोर देता हुआ बड़बड़ाया। 4 माह पहले वो वाक़या पेश आया था। उसको याद आया, रात के वक्त दरवाजे पर बड़ी ज़ोरदार दस्तक हुई थी। एक और किसान बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और कुंडी खोल दी। दरवाजे पर एक फ़कीर खड़ा था। उस किसान ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। क्या बात है, इस वक्त भी तुम्हें चैन नहीं? मैं कुछ मांगने नहीं आया, फ़कीर नरम आवाज़ में बोला। फिर क्या बात है, रात के इस पहर हमें क्यों तंग कर रहे हो? उसने बेदारी से कहा। उसे रात के वक्त फ़कीर का यूँ दरवाजे पर आना और दरवाज़ा बजाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, यहाँ के तो नहीं लगते हो, कहीं कोई चोर उचक्के तो नहीं हो और भेष बदल बदल कर यहाँ पर हमें लूटने के लिए तो नहीं आए हो? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो रात यहाँ गुजारना चाहता हूँ, मुसाफिर हूँ, दूर दराज के इलाके से आया हूँ। मैं सुबह सवेरे ही निकल जाऊँगा, मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं, परदेसी हूँ। फ़कीर ने अपनी बात बयान की। उसका हुलिया, उसका लिबास देखकर वो किसान कहने लगा, तू जानता नहीं तू कौन से गांव में आया है? हम यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन हम फ़कीर नहीं हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उसने कहा, कह तो रहा हूँ मांगने नहीं आया, बस एक रात के लिए जगह चाहिए, सुबह निकल जाऊँगा, मुसाफिर हूँ। वो कहने लगा, तुझे देखकर मुझे घिन आती है, तू जैसा भिखारी मेरे घर आएगा? अभी वो मज़ीद उसको बोलना चाहता था कि पीछे से उसकी बीवी आई। उसने कहा, ये फ़कीर हमारे घर रात गुजारना चाहता है, तू देख रही है इसकी हालत। उसकी बीवी ने ये बात सुनी तो कहा, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? घर में औरतें हैं, बच्चियां हैं, ये फ्रॉडिया लगता है, कोई चोर उचक्का है। ऐसे लोग घर लूट कर भी ले जाते हैं और तो और लड़कियों की इज्जत न लूट ले आदमी। चल दरवाज़ा बंद कर। बीवी ने उसे धकेला। शोहर को अपनी बीवी की बात सही लगी। उसने कहा, कह तो सही रही है, अजनबी है और इसको घर पर नहीं रखा जा सकता है, वैसे भी कौन सा मैं इसे घर पर ला रहा था। उसने कहा, चल भाई निकल यहाँ से, तुझे यहाँ से जाना होगा। दरवाज़ा बंद करने लगा। इससे पहले कि दरवाज़ा बंद करता, फ़कीर ने अपना पाँव दरवाजे की चौखट में फंसा दिया। एक चारपाई ही की तो जगह मांगता हूँ, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। सुबह सवेरे ही निकल जाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा। फ़कीर ने सादगी से कहा, चल हट परे, आ जाते हैं कहीं से उचक्के कहीं के। जा अपना काम कर, किसी और घर का रास्ता देख, ये औरतों वाला घर है, हम किसी गैर मर्द को घर पर नहीं रखते और ख़ास तौर पर तुझ जैसे भिखारी की यहाँ कोई जगह नहीं। अच्छा ये बात है, फ़कीर ने अजीब से अंदाज में कहा। तो वो किसान और उसकी बीवी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। उस फ़कीर के लहजे में अब कोई ख़ास बात थी। अब उसकी आंखें गुस्से से अंगारों की तरह सुर्ख हो गई।
میں نے صرف رات گزارنے کے لیے ہی تم سے جگہ مانگی تھی، تم نے جگہ نہیں دی۔ اب 3 کبوتر تمہیں سمجھیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر دروازے سے ہٹ گیا۔ اب وہ فقیر اللہ والا نہ جانے کتنے دروازوں سے نامراد لوٹا تھا، کیونکہ وہ لوگ فقیروں کو اپنے گھر پر آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ صبح ہونے تک پورے گاؤں میں وہ فقیر اور اس کی عجیب و غریب دھمکی موضوع بحث بن گئی۔ یعنی وہ سب کو یہی کہنے لگا، میں نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں تو شرافت سے تم سے ایک رات کے لیے جگہ مانگ رہا تھا، اب 3 کبوتر تمہیں سمجھیں گے۔ بہرحال لوگوں نے اس کی باتوں کو بھلا دیا اور کہنے لگے، ایسا ہی تھا، پاگل کہیں کا۔ اس فقیر کی بات کو کسی نے بھی دل پر نہیں لیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے فقیر ان کی بستی میں آئے تھے، لیکن یہ فقیر بہت زیادہ ہی عجیب تھا۔ پہلے والے آتے چلے جاتے تھے، لیکن یہ تو کچھ الگ ہی تھا۔ اس نے جو بات کہی اس نے وقتی طور پر سب کے دلوں کو دہلا تو دیا، لیکن وہ لوگ اپنے انجام سے بے خبر، اپنی زندگی کو رنگینیوں میں گزارنے والے، عیاشی کرنے والے، اپنی دولت پر نازا، اپنے پاس سب کچھ موجود ہے، سب کچھ ہمارا کیا ہوا ہے، سب کچھ ہماری محنت، یہ کہنے والے بھلا فقیروں سے کیوں کر ڈرتے، اور جنہیں خوف الہی نہ ہو ان کے دل میں کسی مخلوق کے دل کے ٹوٹ جانے کا کیا غم ہوگا۔ پر آج جب اس کسان نے 4 مہینے بعد قبرستان سے نکل کر اڑتے کبوتروں پر نظر ڈالی، اس کے ذہن میں وہ واقعہ پھر سے تازہ ہو گیا۔ اس کی نظریں اڑتے کبوتروں پر جمی ہوئی تھی۔ ان کبوتروں کے اڑنے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بجلی کی تیزی سے اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز منظر تھا جس نے اس کسان کو فوری طور پر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ قبرستان سے نکل کر اب کبوتر گاؤں کے گرد اڑ رہے تھے۔ ایسے ہی اڑتے اڑتے ان کبوتروں نے گاؤں کے گرد 3 چکر لگائے اور پھر قبرستان کا رخ کیا اور اسی قبر پر اترے جہاں سے اڑے تھے۔ پھر اسی جگہ وہ غائب ہو گئے جس قبر سے وہ نکلے تھے۔ وہ کسان ساکت کھڑا ہوا، ایسے جیسے کوئی بت ہے، حیرت میں ڈوبا ہوا اس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں اب کیا ہونے والا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، 3 چکر کیوں لگائے گاؤں کے۔ اچانک اسی قبر سے ایک گرد و غبار کا گولا، وہ مٹی کا بگولا تیزی سے گھوم رہا تھا، اور پھر وہ آگ کا سرخ گولا بن گیا اور تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھا۔ کبوتروں ہی کی طرح وہ طوفانی بگولا گاؤں کے گرد چکرانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو تہس نہس کر دیا۔ منٹوں میں پورا گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گیا، اور کسان اپنے خاندان سمیت کسی اور جگہ گیا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس گاؤں میں موجود نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچ گیا تھا؟ نہیں، شروعات تو اس نے ہی کی تھی۔ ابھی وہ اپنی سواری پر بیٹھ کر قریب ہی آ رہا تھا گاؤں میں۔ اس نے دور سے دیکھا کہ وہاں پر تمام چیزیں ہواؤں میں بکھر رہی ہیں، گھر ایسے اچھل رہے ہیں جیسے کوئی کاغذ کی چیز، یہاں تک کہ اس نے جانوروں کو بھی آسمانوں کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، اللہ رحم، یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ، یہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں، طوفان ہے، اللہ کا عذاب، معافی مانگو۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، معافی مانگو۔ وہ سجدہ ریز ہو گیا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اچانک اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اس کے سامنے وہ 3 کبوتر اڑتے ہوئے آئے اور غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ اس کو اس فقیر کی آواز آئی۔ وہ فقیر وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بس وہ سرخ آنکھوں والے کبوتر اس کو اور اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے گرد وہ چکر کاٹنے لگے۔ وہ فقیر اپنی آواز میں کہہ رہا تھا، دیکھ لیا، تم لوگوں نے مجھے اس رات نہیں ٹھہرایا تھا، میں ناراض اپنی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ دراصل تم لوگ فقیروں کی عزت نہیں کرتے ہو۔ مجھے خاص طور پر تمہارے گاؤں میں اس بات کی چھان بین کے لیے بھیجا گیا تھا کہ شاید تم لوگ اب سدھر جاؤ، لیکن تم لوگ نہیں سدھرے۔ تم لوگ نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو تم پہلے آنے والے فقیروں کے ساتھ کر چکے ہو۔ اس بار قدرت کو جوش آ گیا، اور یہ 3 کبوتر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، عذاب کے فرشتے۔ اب تم اپنی خیر بناؤ۔ تم لوگوں نے بہت غرور کیا، گھمنڈ کیا۔ تم لوگ سمجھ رہے تھے جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے سب تمہاری دین ہے، تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے جو ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن تم نے اس کے محبوب بندوں پر مہربانی نہ کی۔ اب تم لوگوں کو اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد وہ آواز بند ہو گئی، اور وہ کبوتر تیزی سے ان دونوں میاں بیوی کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ گرد و غبار کا سرخ گولا تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر ان دونوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
وہ انتہائی تیزی سے حرکت کرتا ہوا کہ بہت اونچا اڑتا ہوا ان دونوں میاں بیوی کو لے گیا اور وہاں سے ایک جھٹکے سے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ زمین پر آ گرے، ان کا نام و نشان تک نہ بچا۔ ان کے جسم کے سارے اعضاء بکھر چکے تھے۔ وہی لوگ جو کل تک اپنی ہستی پر، اپنے پاس موجود چیزوں پر، اپنے کھیتوں پر، اپنے باغات پر، اپنے جانوروں پر، اپنی صحت پر غرور کرتے تھے، ایک ہی آن میں ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ چٹکی میں پورا گاؤں تہو بالا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غرور کو کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ غرور اور گھمنڈ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق بنائے، یعنی اپنی انا کی وجہ سے حق بات کو رد کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ کیا خوبصورت بات کہی کہ حق بات کو نہ مانے، سامنے والے کو حقیر سمجھے، غریب انسان کو اپنے پیروں کا جوتا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے کو دھتکارے، خصوصاً اللہ والوں کی شان میں گستاخی کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی مر جائے اور تکبر اور خیانت یعنی امانت میں خیانت اور قرض سے پاک ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جامع ترمذی۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر متکبر کو چیٹیوں کی طرح انسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا، یعنی چہرہ تو انسان جیسا ہوگا لیکن باقی جسم چیٹی جیسا۔ ذلت نے ان پر ہر طرف سے گھیرا ڈال رکھا ہوگا۔ انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جسے بولس، یہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، کہا جاتا ہے۔ ان پر زبردست آگ مسلط ہوگی، انہیں اہل جہنم کی پیپ وغیرہ پینے کے لیے دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ غرور کرتے ہیں، لیکن دوسرا بڑا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے اور یہ فرمان ہے اللہ رب کریم کا۔ دنیا میں کسی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے تیار ہو۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں تیار ہو؟ وہ معمولی چیز پر بذات خود اختیار نہیں رکھتا، اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز پر قدرت نہیں، وہ بھلا اللہ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ اس لیے اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانا ہو اور دو جہاں کی محرومی سے محفوظ رہنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں زبان اور قلم کو محتاط رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لغزشوں سے، کوتاہیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔